آج ہم موجود ہیں بچوں اور بڑوں کو خوشیاں بانٹنے والے ایک مشہور جوکر سلیم کے ساتھ۔ کیا وجہ ہے کہ ذاتی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہونے کے باوجود سلیم جوکر اپنے چہرے پر مسکان سجائے رکھتے ہیں؟ دوسروں کو مسکراہٹ دے کے ان کے غم اپنے اندر سما لیتا ہوں میں۔ اندر میں کتنا غم ہوتا ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ اس کام کا آغاز کیسے شروع ہوا تھا؟ پہلے کیا کام کرتے تھے، پھر آپ نے اس کام کو کب سے جوائن کیا اور کیسے آپ نے اسٹارٹ لیا؟ اصل میں تھا پہلے کپڑا مارکیٹ میں، تو پھر یہ ہے کہ اس میں تو میرا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ پھر یہ کہ وہ چھوٹ گئی نوکری میری، پھر کافی عرصے تک میں گھر میں بیٹھا رہا تھا۔ پھر ایک دوست نے میرے کو کہا کہ ایک کام ہے، میں آپ کی بات میں کرتا ہوں۔ آگے جا کے اس نے میری بات کی، کام کی۔ پھر انہوں نے مجھے بلایا، میرا انٹرویو لیا۔ انہوں نے بولا ہم جو آپ کو جو کام دیں گے آپ وہ کر سکو گے؟ میں نے آپ جو بھی بولو گے میں ہر چیز کر لوں گا، محنت میں کیا شرم، ہر چیز محنت ہی کرنی ہے، ہر چیز ہے۔ بولا ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ میں نے ٹھیک ہے، میں بن جاؤں گا۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے ایک جوکر کا کردار ادا کرنا ہے، کیسا محسوس کیا آپ نے؟ میرے اندر بہت اچھا فیل ہوا کہ چلو میں اس لائق تو ہوا کہ کسی کو ہنسانے کے، کسی کو بچوں کو خوش کرنے کے لیے کام آؤں کچھ، کہ کسی کے غم ہو، کسی کو بالکل کہ اپسیٹ ہو بالکل، تو مجھے دیکھ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ گھریلو کیا پریشانیاں آپ کو ہیں؟ ہم نے دیکھا آپ ویسے تو لوگوں کو کافی خوش رکھتے ہیں، اور لیکن آپ نے جو آپ کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے اندر کیا مسائل ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ کیا چاہتے ہیں، کیا خواہشات باقی ہیں آپ کی؟ میری بچی ہے، میرا بیٹا ہے، اس کو آگے تعلیم دلاؤں میں۔ میری یہ خواہش ہے کہ آگے چل کے یاد کریں گے بچے بھی میرے کو اپنے کہ پاپا نے ہم کو پڑھایا لکھایا، چیز ہنر بہتر بنایا۔ یہ گھر آپ کا اپنا ہے یا کرائے کا ہے؟ آپ نے بتایا کہ میں پہلے کپڑے کا کام کرتا تھا، اس کام سے مطمئن تھے یا اس کام سے مطمئن ہے؟ یہ گھر جو ہے میرے سسرال والوں نے دیا ہوا ہے، تو میری اتنی حیثیت نہیں ہے میں لے سکوں اپنا گھر۔ اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ ابھی میرے سسر نے ہی بولا کہ ہم کو پیسوں کی ضرورت ہے تو ہم یہ گھر بیچ رہے ہیں نا، تو ابھی ان کو بھی، وہ بھی اپنے 2 کمرے میں رہتے ہیں چھوٹے سے گھر میں، ابھی ان کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو میں نے بولا بھائی آپ صبر کر جائیں، دیکھتے ہیں، اللہ مالک، اللہ توکل، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مسبب الاسباب ہو جائے گا۔ اللہ دیکھو، ہم نے دیکھا کہ جب آپ اپنے کام پر ہوتے ہیں، جب اپنی مزدوری پہ جاتے ہیں، جو آپ کی فیلڈ ہے، آپ ہمیشہ مسکراتے ہیں، آپ نے ہمیشہ مسکراتے ہی رہنا ہے، لیکن ابھی آپ کیوں نہیں مسکرا رہے؟ کیا وجہ ہے؟ مطلب اپنی ذاتی زندگی میں جو آپ کی ایک الگ سے نجی لائف ہے اس میں آپ کیوں نہیں مسکرا رہے؟ کیا وجہ ہے؟ اصل میں یہ چیز ایسی ہے کہ دوسروں کو مسکراہٹ دے کے ان کے غم اپنے اندر سما لیتا ہوں میں، اپنے غم بھی خود کہ اپنے اوپر لے لیتا ہوں۔ اندر میں کتنا غم ہوتا ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ مسکراہٹ دینا ایک صدقہ ہے، کہ کسی کو ہنسانا بھی ایک صدقہ ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے غم ہم لے لیتے ہیں، ان کو ہنسانا شروع کر دیتے ہیں۔ نوکری پر آنا ہو اور گھر سے موڈ خراب ہو یا کسی وجہ سے پریشانی سے انسان موڈ اس کا نہیں اچھا ہوتا، کوئی ایسا دن کہ آپ کے لیے بہت مشکل گزرا ہو اس کام کے حوالے سے؟ جی ایسے کافی مرتبہ ہوا ہے، کافی مرتبہ، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے صرف کام کو اپنے کہ ترجیح دیتا ہوں۔ محنت کرنا ہے ہر چیز کو، کیونکہ محنت سے نہیں شرمانا ہے، کیونکہ محنت تو ہر چیز کرنی لازمی ہی کرنی کام تو ہے، کیونکہ بال بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہی ہے ہر چیز میں، ہر صورت میں۔ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں اور آپ ان کو، بچوں کو انٹرٹین کرتے ہیں، تو ان کے والدین کی طرف سے آپ کو کوئی ٹپ وغیرہ بھی دی جاتی ہے؟ کوئی دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا ہے، یہ تو صرف روزی کا مالک اللہ ہی ہے، یہ تو صرف نصیب میں جتنا لکھا ہوتا ہے نا انسان کو اتنا ہی ملتا ہے، بندہ جتنا بھی چاہے کچھ بھی کر لے۔ ناظرین، دنیا میں بہت سارے جوکرز آپ نے دیکھے ہوں گے جن کو ظاہر سی بات ہے کچھ ذاتی پرابلمز بھی ہوتی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے چہرے پر لوگوں کو اور بچوں کو خوش رکھنے کے لیے ایک مسکراہٹ سجائی ہوتی ہے۔ اسی طرح سلیم جوکر نے بھی جو چہرے پر مسکراہٹ سجائی ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا معاملات تھے، ان کے گھریلو مسائل کیا تھے، وہ سب بھی آپ کو دکھایا۔ اپنے میزبان شان ارائیں کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔